بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 62 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم دو اجناس بیان کریں گے. وجوہ فساد میں ہم نے ایک وجہ یہ ذکر کی تھی کہ ضرر زائد کا الزام یہ مفسد للعقد ہے، اور دوسری جنس وبیع الثمر علی الشجر بثمر مجدود من جنسه کی ربا یا شبہۃ الربا، یہ بھی وجوہ بطلان میں سے ہیں. تو ان دو اجناس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وجذع فی سقف سے لے کر فیکون برا مبتدأ تک ہوگی. سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، بیع المال الربوی بجنسه جزافا لا يجوز، کہ اموال ربویہ کی ہم جنس کے ساتھ اٹکل کے ساتھ بے کرنا یہ ناجائز ہے. اصل نمبر 2، البیع الفاسد ينقلب صحیحا برفع المفسد، کہ بے فاسد سے اگر وجہ فساد کو دور کیا جائے، مفسد کو دور کیا جائے تو دوبارہ صحیح ہو جاتی ہے. اصل نمبر 3، لا يجوز بیع شیء یستلزم ضررا زائدا، کہ ایسی چیز کی بے جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ضرر زائد کا استلزام ہو. آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جنس ہے بیع الثمر علی الشجر بثمر مجدود من جنسه. اس سبق میں دو اجناس پر بات ہوگی، لیکن ایک جنس کی متعلقہ فصول انتہائی آسان ہے، اس لیے ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس جنس کے متعلقہ فصول بالاختصار بیان کریں گے. تو فصل نمبر 1، بیع ما علی الشجر بما علی الشجر، ایسا پھل کہ جو درخت پر لگا ہوا ہے اس کی بے کرنا اس پھل کے عوض کے جو درخت پر لگا ہوا ہے. تو یہ احتمال ربا کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ کمی بیشی کا خدشہ ہے. فصل نمبر 2، بیع المجدود بالمجدود جزافا، کٹا ہوا پل ہے، اس کو کٹے ہوئے پل کے عوض فروخت کرنا ہم جسم ہونے کی صورت میں اٹکل سے، تو یہ صورت بھی احتمال ربا کی وجہ سے ناجائز ہے. فصل نمبر 3، بیع ما علی الشجر بالمجدود، کہ درخت پر لگا ہوا پھل جو ہے وہ کٹے ہوئے پل کے عوض فروخت کرنا. تو اس کی دو اوضاع ہے، بخمسۃ اوسق او اقل، کہ 5 وسق میں یہ بے ہوگی یا اس سے کم میں ہوگی. تو اس میں اختلاف ہے احناف اور شوافی کے مابین، انشاءاللہ عبارت میں اس پر تفصیلی بات کریں گے. اور وضع نمبر 2، بما زاد علی 5 اوسق، کہ 5 وسق سے زیادہ میں یہ تبادلہ کرنا تو یہ بالاتفاق ناجائز ہے. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وجذع فی سقف وذراع من ثوب ذکر القطع او لم يذكره لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر، بخلاف ما إذا باع 10 دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضها، ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا. ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد، بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا وإن شقهما وأخرج المبيع، لأن في وجودهما احتمالا، أما الجذع والذراع فعين موجودة. اور چھت میں شہتیر اور کپڑے میں سے ایک گز فروخت کرنا جائز نہیں ہے، متعاقدین چاہے قطع کا ذکر کریں اور چاہے ذکر نہ کریں، اس لیے کہ بغیر ضرر کے حوالگی ممکن نہیں ہے، برخلاف اس صورت کے کہ چاندی کے ایک ڈلے میں سے 10 دراہم کے بقدر چاندی فروخت کریں، اس لیے کہ اس کے تبعیض میں ضرر نہیں ہے. اور اگر مبیع معین نہ ہو تو ایک توعقد اس دلیل کی وجہ سے ناجائز ہے کہ جس کو ہم پہلے ذکر کر چکے، اور جہالت کی وجہ سے بھی. اور اگر بائع نے ایک گز کاٹا یا شہتیر اکاڑا مشتری کے فسخ کرنے سے پہلے تو عقد درست ہو جائے گا مفسد کے زائل کرنے کی وجہ سے، برخلاف اس صورت کے کہ کھجور میں گٹھلی فروخت کریں یا خربوزے میں بیج فروخت کریں کہ عقد صحیح نہیں ہوگا اگرچہ ان دونوں کو پاڑ کر مبیع نکالی جائے، اس لیے کہ ان دونوں کے وجود میں احتمال ہے. اور جہاں تک شہتیر اور ایک گز کپڑے کی بات ہے تو وہ عین موجودہ ہے. اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، ایک چھت میں شہتیر فروخت کرنے کے متعلق ہے، اور دوسرا مسئلہ کپڑے میں سے ایک گز فروخت کرنے کے متعلق ہے. پہلا مسئلہ کہ چھت میں شہتیر فروخت کرنا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ
کہ شہتیر کی تعین کی گئی ہے کہ یہ شہتیر میں آپ کو 10,000 روپے میں فروخت کرتا ہوں، تو یہ بے ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں ضرر زائد کا الزام ہے، اور ہم وجوہ فساد میں پڑھ چکے ہیں کہ ضرر زائد کا الزام جو ہے یہ مفسد للعقد ہے۔ اور اگر بلا تعین فروخت کیا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ عقد بھی فاسد ہے، کیونکہ ایک تو اس میں ضرر زائد کا الزام ہے، اور دوسری وجہ فساد کی یہ ہے کہ یہاں پر مبیع غیر متعین ہے۔ دوسرا مسئلہ ایسے کپڑے کے متعلق ہے کہ جس میں تبعیض اور تشخیص یہ مضر ہو، اور اگر تبعیض اور تشخیص مضر نہیں ہے تو اس صورت میں ایک گز فروخت کرنا جائز ہوگا، اور اگر مضر ہے تو اس میں چونکہ ضرر زائد کا الزام ہے تو وجوہ فساد میں سے اس لیے عقد فاسد ہوگا۔ تو اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر چاندی یا سونے کا ایک ڈلا ہو، اس میں سے بعض حصہ فروخت کیا جائے تو وہ جائز ہے، اور کپڑے میں اگر ایک ٹکڑا فروخت کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سونے اور چاندی میں تبعیض اور تشخیص جو ہے یہ مضر نہیں ہے، وہاں پر ضرر زائد کا الزام نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر عقد جائز ہے، اور کپڑے کی صورت میں چونکہ ضرر زائد کا الزام آتا ہے اس لیے وہاں پر جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا، یہاں سے صاحب ہدایہ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کپڑے میں سے ایک غیر معینہ حصہ فروخت کیا جائے یا غیر معین شہتیر فروخت کیا جائے تو اس میں عدم جواز کی ایک وجہ ضرر زائد تو ہے ہی، دوسری وجہ جہالت کی بھی آ جائے گی کہ چونکہ اس میں جہالت ہے، مبیع مجہول ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ عقد ناجائز ہوگا۔ وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الذِّرَاعَ، اصول میں ہم نے ایک اصل بیان کیا تھا کہ العقد الفاسد یعود صحیحا برفع المفسد، کہ عقد فاسد سے فسخ سے پہلے اگر وجہ فساد کو دور کیا جائے تو یہ عقد دوبارہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ مذکورہ صورتوں میں اگر بائیں نے شہتیر نکال کے دے دیا یا کپڑے میں سے ٹکڑا کاٹ کے دے دیا تو اس صورت میں چونکہ وجہ فساد ختم ہو جائے گا، لہٰذا یہ عقد درست ہو جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وضربت القانص وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا. قال وبيع المزابنة وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، فالمزابنة ما ذكرناه والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا، ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنس واحد فلا يجوز بطريق الخرس كما إذا كان موضوعين على الأرض، وكذلك العنب بالزبيب على هذا۔ اور ضربت القانص جائز نہیں ہے، اور یہ وہ شکار ہے جو ایک دفعہ جال پھینکنے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجہول ہے اور اس لیے کہ اس میں غرر ہے۔ اور مزابنہ کی بے جائز نہیں ہے۔ مزابنہ کھجور کے درخت پر موجود کھجوروں کو توڑے ہوئے کھجوروں کے عوض اٹکل سے فروخت کرنے کا نام ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔ مزابنہ تو یہی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا، اور محاقلہ گندم کو بالیوں میں ان کے برابر گندم کے عوض اندازے سے فروخت کرنے کا نام ہے، اور اس لیے کہ یہ مکیل کی بے مکیل کے ساتھ ہے جب یہ ایک جنس سے ہو، لہذا اندازے سے فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ یہ جب دونوں زمین پر پڑے ہوئے ہو۔ اور یہی حکم انگور کو کشمش کے عوض فروخت کرنے کا ہے۔ اس عبارت میں بھی دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، ایک مسئلہ بے غرر کے متعلق ہے اور دوسرا مسئلہ بیع الثمر علی الشجر کے متعلق ہے۔ تو پہلا مسئلہ ضربت القانص، جس کی صورت یہ ہے کہ بائع مشتری سے کہتا ہے کہ میں سمندر میں جال پھینکتا ہوں، تو اس جال میں جتنی مچھلیاں آئے وہ میں آپ کو 1000 روپے کے عوض فروخت کرتا ہوں۔ تو یہ عقد ناجائز ہے، اور عدم جواز کی دو وجوہات بیان کی گئی ہے کہ ایک تو مبیع مجہول ہے، پتہ نہیں کہ مچھلیاں کتنی آئیں گی اس میں، اور دوسری عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غرر اور دھوکہ ہے کہ مچھلیاں آئیں گی بھی کہ نہیں، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غرر سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ مزابنہ اور محاقلہ کے متعلق ہے، تو پہلے ان دونوں کی وضاحت کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں اصلی مسئلہ کی طرف۔
مزابنہ کا مطلب یہ کہ درختوں پر لگا ہوا پھل اس کا اندازہ لگا کر اس اندازے کے بقدر کٹا ہوا پھل لینا، اور محاقلہ یہ ہے کہ کھیتی کا اندازہ لگا کر اس اندازے کے بقدر تیار غلہ اصول کرنا۔ تو اس کا کیا حکم ہے، یہ مسئلہ مختلف ہے احناف اور شوافع کے مابین۔ احناف کے ہاں یہ بے ناجائز ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 وسق سے کم میں تو جائز ہے اور 5 وسق یا اس سے زیادہ میں ناجائز ہے۔ آتے ہیں دلائل کی طرف، تو احناف کے ہاں مزابنہ اور محاقلہ یہ دونوں ناجائز ہے، اور احناف کی طرف سے صاحب ہدایہ نے 2 دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل نص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے، اور دوسری دلیل یہ ذکر فرمائی ہے کہ جب مکیل کے ساتھ تبادلہ ہو اور جنس بھی ایک ہو تو اس صورت میں اٹکل کے ساتھ تبادلہ ناجائز ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے اسباق میں بیان کر چکے ہیں، کیونکہ اس میں ربا کا شعبہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک طرف جو پھل ہے وہ زیادہ ہو اور دوسری طرف کم ہو، تو اس میں ربا متحقق ہوگا، لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ تو جیسے 2 کٹے ہوئے پھل آپس میں ان دونوں کا تبادلہ اٹکل کے ساتھ جائز نہیں ہے، ایسے ہی جب پھل درخت پر لگا ہوا ہے اور ہم جنس کے ساتھ اس کا تبادلہ ہو تو اٹکل کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ربا کا شعبہ ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی يجوز فيما دون 5 أوسق لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المزابنة ورخص في العرايا وهو أن يباع بخرسها تمرا فيما دون 5 أوسق. قلنا العرية العطية لغة، وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من المعر بتمر مجذوذ وهو بيع مجازا لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 وسق سے کم میں جائز ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے اور عرایہ کی اجازت دی ہے، اور عرایہ یہ ہے کہ کھجور کو 5 وسق سے کم مقدار میں اٹکل سے فروخت کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ عریۃ لغت میں عطیہ کو کہتے ہیں، اور حدیث کی تأویل یہ ہے کہ عریہ لینے والا کھجور کے درخت پر موجود کھجور کو عطیہ کرنے والے کے ہاتھ فروخت کریں، اور یہ مجازن بیع ہے، اس لیے کہ موہوب لہو اس کا مالک نہیں ہے، لہذا واہب کا اسے کھجور دینا ایک نیا احسان ہے۔ یہاں سے صاحب ہدایہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، ان کی دلیل اور احناف کی طرف سے دیا گیا جواب ہے، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تبادلہ 5 وسق سے کم میں ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر 5 وسق میں ہے تو اصح روایت کے مطابق یہ ناجائز ہے، اور اگر 5 وسق سے زیادہ میں ہے تو باتفاق روایات یہ معاملہ ان کے ہاں ناجائز ہے۔ 5 وسق سے کم میں جائز کیوں ہے جبکہ احناف کے ہاں تو یہ مطلقاً ناجائز ہے؟ تو اس پر صاحب ہدایہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے اور عریہ کی اجازت دی ہے، اور عریہ کی تفصیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ درخت کے اوپر جو لگا ہوا پھل ہے اس کا اندازہ لگایا جائے، اگر وہ 5 وسق سے کم ہے، مثلا 4 وسق ہے، 4.5 ہے، تو اس اندازے کے مطابق مالک جو ہے وہ کٹا ہوا پل مشتری سے وصول کر لیں اور وہ درخت ان کو دے دیں، تو یہ جائز ہے۔ قلنا العریۃ العطیۃ لغۃ، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ذکر کردہ دلیل کا جواب احناف کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ حدیث میں عرایہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ عریۃ کی جمع ہے، اور عریہ لغت میں عطیہ کو کہتے ہیں۔ اس بنا پر اس حدیث کی تأویل اور تفسیر یہ ہوگی کہ پہلے باغ کا مالک کسی فقیر کو 1-2 درخت کا پھل دے دیتا، پھر فقیر کے بار بار آنے جانے کی وجہ سے اس کو تنگی ہوتی تھی، تو فقیر سے کہہ دیتا کہ اندازہ لگا کر درختوں کے اوپر لگے ہوئے پھلوں کے بقدر کٹا ہوا پھل دے دوں گا، تاکہ نہ تو آپ کو بار بار آنے جانے کی تکلیف ہو اور نہ مجھے تکلیف ہو، تو اس کو عریہ کہا جاتا تھا۔ اور بے کا جو اس پر اطلاق ہوا ہے یہ مجازن ہوا ہے، کیونکہ معری نے یہ جو 2 درخت ہبہ کیے ہیں ان پر قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے
معرا لہو جو فقیر ہے اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا یہ درخت بدستور مالک کی ملکیت میں ہے، اور یہ مالک کی طرف سے جو کٹا ہوا پل اس کو ملا ہے، یہ ابتداءً اس کی طرف سے نیا احسان ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔